یہ سوال ہے، قربان تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت آج کل واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ شعر لگایا جا رہا ہے، اس پہ بارے میں روشنی دیں۔ یہ شعر آدھا سچ ہے اور آدھا کچھ اور بیان ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول کی عظمت تو بتا رہے ہیں، لیکن جو اگلا جملہ ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں جہاں میں منا رہے ہیں، حضور پاک کی آمد اس مہینے میں ہے تو حضور کا جانا بھی اسی مہینے میں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رب نے یہ دونوں آنے اور جانے کا تذکرہ ایک مہینے میں رکھ کر بتا دیا، نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ وفات بھول جائے، نہ وفات کا اتنا غم کرو کہ خوشی بھول جائے، لہٰذا اعتدال میں رہو، معتدل رہو۔ یوں نہ کہیں ان دنوں میں تو جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو صحابہ پریشان تھے، تیرا یہ فتویٰ کہاں جائے گا، ذرا سوچ تو صحیح۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ایک شعر کہتا ہوں، اسی مہینے میں گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، شیطان کو خوشی کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ ایک شعر تو نے بھی کہا ہے، ایک شعر ہم نے بھی کہا ہے، شعر کا شعر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ مولانا صاحب ہمارے یہاں وہاڑی میں بہت سے فتنے موجود ہیں، تو بھائیو جب بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، تو فتنے موجود ہیں تو فتنہ ترک کرنے والے علماء کرام کو بلا کر آپ اس کا علاج بھی کرا لیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کرونا آیا تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس بھی تو آیا نا، تو آپ اس کا علاج کرا لیں۔ اسمبلی میں ٹرانسجنڈر بل پیش ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں بولے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل نہیں ہے، ایکٹ ہے۔ سوال لکھنے والے کی بھی عقل کو سلام ہے، ایکٹ اور بل کا فرق ہی نہیں آتا۔ میرے بھائی ایکٹ کسے کہتے ہیں، بل کسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اس عالم دین پر سوال کرنے کی سوجی جو قائد ملت اسلامی آئے۔ خانہ کعبہ شریف کے امام شیخ خالد الغامدی دامت برکاتہم وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں امت کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ جب وہ پاکستان تشریف لائے انہوں نے مولانا کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، تو میں کہہ سکتا ہوں امام و امام الکعبہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو کعبے کے امام کا بھی امام ہے، یہ آپ کہتے ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جب پیش ہوا یہ کس نے پیش کیا؟ 3 جماعتیں ہیں، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ تو آپ ان تینوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، سارے کہتے ہیں جی مولوی کتنے، ووٹ دیتے وقت مولانا فضل الرحمان یاد کیوں نہیں آتا؟ میں بھی پوچھ سکتا ہوں۔ تو بھائیو جب پیش ہوا تھا نا بل، ہماری ایم این اے محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ جو جمعیت علماء اسلام کی ایم این اے تھی، اس نے اس وقت اعتراض کیا تھا تو ان کی زبان میں مولانا بولے تھے نا۔ کارکن کی زبان سے قائد کی پالیسی تو چل رہی ہوتی ہے، جب وہ پالیسی بیان دے تو اس وقت قومی اسمبلی کے سیشن کا آخری اجلاس تھا، اس کے بعد اجلاس ختم، نگران حکومت آ گئی۔ یہ ایکٹ بعد میں جو لاگو ہوا وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر بیٹھ کر دلائل دیے، اور اس پر علی محمد خان پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب نے جو درود شریف پڑھ کے ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں نا، تو درود شریف پڑھ کے اس پر وہ دلائل دیتے رہے۔ پمز اسپتال اسلام آباد میں اس پر باقاعدہ کاؤنٹر بنا، ان لوگوں نے بنایا، اور اب جب یہ بل آیا اب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے خلاف ترمیمی بل بنایا، اور ترمیمی بل بنا کے آل پاکستان علماء کرام کے پوری نگرانی کے ساتھ سینٹ میں پیش کیا ہے۔ جمعہ 8 دن تو گزرنے دو، خدا کی قسم ہم اس غیر شرعی بل کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے نہ اڑائیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ آپ اعتراض آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں۔ اب ان جماعتوں کو کہیں کہ ہمارے بل کی حمایت تو کریں نا، اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر لیں اس ایکٹ کے خلاف۔ اب تو کوئی نہیں کر رہا، اب تو اکیلا مولانا بول رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے۔
حضرت رات لاہور میں آتش بازی ہوئی، جلسہ فلاں تھا. بھائی جن کی آتش بازی ہوئی آپ ان سے پوچھیں، ہمارے جلسے میں تو کوئی آتش بازی نہیں ہے. مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں جلوس نہ نکالیں تو یہ غیر شرعی بات ہے. بابا رسالت مآب الاسلام کا ذکر خیر کریں، جلوس آپ نکالتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ ہماری روایت ہے، اس کو دین نہیں کہہ سکتے. اگر آپ دین کہتے ہیں تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کہ صحابہ نے جلوس کو نکالا ہو، حضور نے اس کا حکم کیا ہو. جب دین ہے ہی نہیں تو تمہارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، آپ نکالیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو اس جلوس کے لیے دلیل چاہیے. رسول اللہ کے دور میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا، جلوس کوئی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری رحمہم اللہ، ان سب کے ادوار میں آیا ربیع الاول، کوئی جلوس نہیں نکلا. ان سب پہ کیا فتویٰ ہے؟ تو جس طرف یہ بزرگ ہیں اس طرف سے یہ فقیر بھی ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں. لہٰذا تھوڑا گزارا کر کے فتویٰ دینا ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے تو پورا خط لکھ کے دے دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے. شلوار ٹخنوں سے زیادہ بڑی ہو تو کیا کریں جی، درزی سے رابطہ کر لیں. آپ مولوی سے رابطہ کر رہے، درزی سے رابطہ کر لیں، خدا کے بندے. اچھا پھر اس نالے والی سائڈ سے اگر اس کو ہم فولڈ کر لیں تو کیا خیال ہے؟ نالا یہ اردو نہیں ہے، ناڑا اردو ہے. نالے والی سائڈ کو تو صاف کیا جاتا ہے، خدا کے بندے. ناڑے والی سائڈ کو آپ اوپر فولڈ کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ کو بلند کر لینی چاہیے تاکہ، کیونکہ حدیث پاک میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ جو کپڑا ہے نیچے ٹخنوں کے لٹکے گا تو وہ آگ میں جلے گا. وہ جگہ حضور پاک علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کو ٹھیک رہنا چاہیے. عورت کا عدالت کی طرف سے طلاق لینا کیسا ہے؟ بھائیو عدالت کی طرف سے طلاق لینے کی کچھ شرائط ہیں. دارالافتاء میں آ جائیں، مفتیان کرام آپ کو اس کی شرائط پوری تفصیل دیں گے کہ شوہر کی طرف سے یہ جو شرعی عذر ہے اگر یہ ثابت ہو جائیں اور گواہ شرعی بینہ شریعہ کے ذریعے، پھر عدالت کی طلاق بالکل طلاق ہو جائے گی، ورنہ اس پر تحفظ موجود ہے. ہاں اگلی بات کہ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے؟ بھائیو پینٹ شرٹ اسلامی لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ پہنتے ہیں اپنے تعلیم کی وجہ سے، اپنی جاب کے لیے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے. عام طور پہ آپ پینٹ شرٹ کو رواج نہ دیں. کسی بھی موبائل ایپ کے ذریعے ٹیم بنا کے انویسٹمنٹ کرنا اور اس میں کمانا اور اس کی تفصیل یوٹیوب چینل کے ذریعے کمانا، بھائی حلال چیزوں کی کمائی حلال، حرام چیزوں کی کمائی حرام. یہ مختصر جواب ہے، ورنہ اس کی تفصیل دارالفتاء سے آپ پوچھ لیں. یہ نہیں کہ میں نے ہر کو حلال کہہ دیا یا ہر کو حرام کہہ دیا، اس میں ڈیٹیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ سے وہ عزت لے لیں. یہ حدیث پاک کس کتاب میں ہے؟ جس مولوی صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے اسے کہیں اس کا حوالہ بھی دے دے. حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں اور حوالے ہم سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خدا کے بندے جو حدیث بیان میں نے جو بیان کیا، آپ مجھ سے حوالہ لیں، میں آپ کو حوالہ دوں گا. میرے حوالے اللہ کے حوالے نہیں ہوتے. میرے سے مراد علماء دیوبند کے، علماء حق کے. ہمارے حوالے اللہ کے حوالے والے بات نہیں ہے. جس مولوی صاحب کی حدیث آپ نے سنائی ہے، میں نے بھی سنی ہوئی ہے، اس کے سارے حوالے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ حوالہ کہاں ہے، تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا.